اب ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو حساب لگایا ہے نا، کب آپ مدینہ سے نکلے اور کب آپ مکہ پہنچے، اس حوالے سے کچھ بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا، صرف یہاں سے ذکر کیا کہ آپ نے 9 ذی الحجہ کو خطبہ دیا، اور 9 ذی الحجہ چونکہ جمعہ کا دن تھی لہٰذا جمعہ سے آگے حساب لگائیں تو پھر 12 ربیع الاول سوموار کو نہیں آتی، اور انہوں نے 4 پاسبلٹی ذکر کی ہیں۔ ہم پہلی جو پاسبلٹی ہے، پہلا جو امکان ہے، مرزا صاحب نے جو حساب کیا ہے کہ اگر سارے مہینے بعد والے اگر 30 کے لگائے جائیں مکمل، تب بھی یہ پہلا امکان ہے، تب بھی 12 ربیع الاول سوموار کو نہیں آتی۔ ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، صحیح بخاری سے ہی یہ بات ثابت ہے کہ مرزا صاحب کا یہ سارا حساب غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ ایک بہت بڑی بات انہوں نے چھوڑ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کب نکلے ہیں، یہ انہوں نے حذف کر دیا درمیان سے۔ یہاں سے لے کر آپ کے مدینہ سے نکلنے سے لے کر مکہ کی 9 تک کے درمیان میں جو تاریخیں ہیں انہوں نے وہ نہیں لکھی، نہ ان کو ڈسکس کیا ہے۔ یہی ایک بنیادی غلطی تھی، اسی وجہ سے وہ غلطی میں پڑ گئے کہ انہوں نے مکے کی تاریخ کے حوالے سے سارا کو ادھر سے مدینہ کی تاریخ لے لی، وفات کے حوالے سے مدینہ کی تاریخ لے لی، اور 9 ذی الحجہ کے حوالے سے مکہ کی تاریخ لے لی، جبکہ ان دونوں تاریخوں میں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 ذی الحجہ کا خطبہ دے رہے تھے مکہ میں، اس وقت مدینہ میں 9 ذی الحجہ نہیں تھی۔ جب اس وقت 9 ذی الحجہ نہیں تھی بلکہ 8 ذی الحجہ تھی، اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 9 ذی الحجہ کو خطبہ دے رہے تھے، اس وقت مدینہ میں 8 ذی الحجہ تھی۔ جب ایک دن کا فرق یہاں آ گیا تو خود ہی یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا اینڈ میں جا کر۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ سوموار کو نہیں، سوموار کو تو 13 ربیع الاول بنتی ہے پہلے امکان کے اعتبار سے، ہم کہتے ہیں پہلے امکان کے اعتبار سے 12 ربیع الاول ہی بنتی ہے، اور یہ بات ائمہ دین نے بتائی ہے اور احادیث سے ثابت کی ہے۔ اب میں ایک حدیث مرزا صاحب کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ حدیث 3 صحابہ نے بیان کی ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، مسند احمد میں، سنن نسائی وغیرہ میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں 1709 نمبر اور 1720 نمبر 2 جگہ پر، اور صحیح مسلم میں 1211 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے ہیں حج کے لیے تو اس وقت ذی القعدہ کے 5 دن باقی تھے، ذی القعدہ کے 5 دن باقی تھے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی یہ حدیث بیان کی، صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 1545 ہے۔ وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے نکلے مدینہ سے تو ذی القعدہ کے 5 دن باقی تھے، یعنی ذی الحجہ شروع ہونے میں ابھی 5 دن باقی تھے۔ اسی طرح سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بھی یہی بات بیان کی ہے، سنن نسائی میں حدیث نمبر 291، 429 اور 2740، اس کی سند صحیح ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بھی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے حج کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن پہلے نکلے ہیں ذی الحجہ سے، یعنی ذی الحجہ شروع ہونے میں 5 دن باقی تھے۔ اچھا، اب جب یہ بات مان لی جائے، یہ صحیح بخاری کی ایک نہیں 3 حدیثیں، 2 صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی ہیں اور ایک سنن نسائی کی ہے، یہ 3 صحیح حدیثیں بتا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو ذی الحجہ کے شروع ہونے میں 5 دن باقی تھے، ذی القعدہ ابھی 5 دن اور چلنا تھا۔ مرزا صاحب اگر اس پر کر لیتے نا تھوڑا سا غور، اگر وہ بخاری واقعی پڑھ لیتے، وہ کہتے ہیں نا بخاری پڑھی ہوئی ہے، کون سی پڑھی ہے مرزا صاحب آپ نے؟ اگر آپ صحیح بخاری پڑھ لیتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ یہ آپ کا حساب سارا ہی غلط ہو گیا۔ کیوں؟ آپ جس حساب سے مرزا صاحب اپنا حساب شروع کر رہے ہیں نا کہ 9 ذی الحجہ جمعے والے دن ہے، تو 1 ذی الحجہ جمعرات کو بنتی ہے، پھر 1 ذی الحجہ جمعرات کو بنتی ہے۔ اس حساب سے آپ کا وہ کیلنڈر ہم بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ اس کیلنڈر پر غور کریں ذرا کہ 9 ذی الحجہ سے اگر پیچھے جائیں 1 ذی الحجہ تک تو جمعرات کا دن بنتا ہے، جمعرات کا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ سے نکلنے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس یکم سے میل نہیں کھاتی، یعنی میچ نہیں ہوتی، ایک دن کا فرق آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے ہیں تو 5 دن باقی تھے، جبکہ جمعرات والے دن اگر 1 ذی الحجہ بنائی جائے جس طرح کے مکے والا حساب تھا جو مرزا صاحب نے پیش کیا ہے تو اس اعتبار سے 5 دن نہیں بلکہ 4 دن بچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کب روانہ ہوئے؟ اس حوالے سے اہل علم نے 2-3 باتیں کی ہیں۔
تاریخ تو ہمیں معلوم ہو گئی حدیث سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، سنن نسائی، مسند احمد وغیرہ سے ہمیں معلوم ہو گئی کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو ذوالقعدہ میں 5 دن باقی تھے، ذوالقعدہ میں 5 دن باقی تھے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ جمعرات کو نکلے، کوئی کہتا ہے جمعے کو نکلے، کوئی کہتا ہے ہفتے کو نکلے، یہ 3 قول ہے نا، اور ان میں سے پہلے دونوں قول مرجوح ہیں اور صحیح بخاری کی اسی حدیث سے رد ہو جائیں گے، کیونکہ جمعرات کو نکلیں، اگر یہ نکلنا یہ شمار کیا جائے جمعرات کو تو یہ 5 سے بہت دن، یہ تو 8 دن بن جاتے ہیں، تقریباً 7-8 دن بن جاتے ہیں، یہ زیادہ دن بن جاتے ہیں جو اس صحیح حدیث صحیح احادیث کے خلاف ہیں۔ اور جمعے کا دن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1551 نمبر کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جس دن مدینہ سے نکلے تھے نا تو ظہر کی 4 رکعتیں ہم نے پڑھی تھیں اور ظہر پڑھ کے ہم نکل گئے تھے تو ذوالحلیفہ جو مدینہ کے قریب ایک مقام ہے چند کلومیٹر پر، وہاں جا کر عصر کی نماز ہم نے 2 رکعتیں پڑھی تھی، یعنی مدینہ میں ہم مقیم تھے تو 4 رکعتیں پڑھی تھیں، اور ذوالحلیفہ میں جب ہم سفر شروع کر چکے تھے تو ہم نے قصر 2 رکعتیں پڑھی تھیں۔ تو 4 رکعتیں آپ نے پڑھی، اس کا مطلب ہے جمعے کا دن نہیں تھا، کیونکہ جمعے کے دن تو جمعے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ظہر کی 4 تو نہیں ہوتی۔ نہ جمعرات ہو سکتا ہے آپ کا نکلنے کا دن، نہ جمعہ ہو سکتا ہے، متعین ہو گیا کہ یہ ہفتہ ہی کا دن تھا۔ ہفتے سے اگر آپ شمار کریں، ہفتے سے اگر آپ 5 دن چھوڑیں ذوالقعدہ کے، ذوالحجہ شروع ہونے سے پہلے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اہل مدینہ کی رویت اور ہے، اہل مکہ کی رویت اور ہے۔ اہل مدینہ کے ہاں جب مہینہ شروع ہوا 1 دن بعد، اہل مکہ کے ہاں ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوا 1 دن پہلے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ کو نکلے ہیں، اتوار، سوموار، منگل، بدھ تک 4 دن بنتے ہیں، اور بدھ والے دن شام کو چاند دیکھ لیا اہل مکہ نے، چنانچہ 4 دن بعد ان کا ذوالحجہ شروع ہو گیا، جبکہ مدینہ والوں نے اس دن چاند نہیں دیکھا، مطلع ابرآلود ہونے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ان کو رویت نہیں ہوئی، اور کمیونیکیشن کا زمانہ نہیں تھا کہ فوراً اطلاع ہو جاتی فون کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، کسی ذریعے سے، اور سب کو پتہ چل جاتا کہ نہیں بھی مہینہ شروع ہو گیا ہمارے ہاں، اگرچہ رویت نہیں ہوئی لیکن مکہ میں رویت ہو گئی، لہٰذا اس کا اعتبار کر لیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن پہلے نکلے ہیں اور 4 ذوالحجہ کو پہنچے ہیں، 9 دن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے ہیں مدینہ سے مکہ پہنچنے میں، تو اتنا لمبا سفر تھا، 450 کلومیٹر آج کے دن میں ہے، آج کے دور میں، جبکہ انہوں نے سڑکیں سٹریٹ بنائی ہیں اور فاصلے ختم کیے ہیں، درمیان سے پہاڑ اور جنگلات وغیرہ ختم کیے ہیں تب، اور اس وقت ظاہر ہے کہ اس طرح کی سٹریٹ فارورڈ سڑکیں نہیں تھیں تو زیادہ دیر لگتی ہوگی یقیناً۔ تو 9 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے ہیں، اور اس وقت فاصلہ بھی زیادہ ہوگا ظاہر ہے 450 کلومیٹر سے، تو ایسا نہیں تھا کہ رات کو ان کو چاند نظر آیا تو مدینے والوں کو بھی پتہ چل جاتا، ظاہر ہے مدینے والوں نے چاند دیکھنا تھا تو ان کو پتہ چلنا تھا، کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے، اطلاع پہنچانے کے اسباب نہیں تھے اس وقت، ظاہر ہے کہ ان کے ہاں جب چاند نظر نہیں آیا مدینے میں تو انہوں نے 30 دن پورے کرنے تھے، جب انہوں نے 30 دن پورے کیے اور یقیناً کیے، اس صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل مدینہ نے 30 دن پورے کر کے اگلا مہینہ شروع کیا تھا، کیونکہ 29 کو ان کو چاند نظر نہیں آیا، 29 ذوالقعدہ پورے کر کے، ذوالقعدہ کے 29 دن پورے کر کے ان کو چاند نظر نہیں آیا، تب ہی 5 دن بنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے سے لے کر ذوالحجہ کے شروع ہونے تک، اور یہ بات بالکل متعین ہو گئی ہے اور حتمی، مرزا صاحب یہ ہے قطعی بات جو احادیث سے ثابت ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جب نکلے تھے تو ذوالقعدہ میں 5 دن باقی تھے، جبکہ مکہ والوں کی جو رویت ہے اس اعتبار سے 4 دن بنتے ہیں، مکہ والوں کے نزدیک یکم ذوالحجہ جمعرات کو تھی، جبکہ مدینہ والوں کے پاس یکم ذوالحجہ جمعے کو تھی، جمعرات کو نہیں تھی، کیونکہ اگر ہم جمعرات بناتے ہیں تو صحیح احادیث، ان 3 صحیح احادیث کا انکار کرنا پڑتا ہے۔